پہلا سو اس لیے کہ آپ نے مجلس پڑھنی ہے، اور دوسرا سو اس لیے کہ نعرہ بھی خود ہی مارنا ہے۔ لہذا جو میرا کام ہے وہ مجھے کرنا چاہیے، جو آپ کا کام ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ خدا کی قسم آج ہم جس کا ذکر منانے یہاں بیٹھے ہیں وہ علی وہ ہے کہ جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، جس کا ذکر سننا بھی عبادت ہے۔ روایات معصومین میں ہے جو علی کا ذکر پڑھتا ہے اللہ اس کی زبان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جو ذکر علی سنتا ہے اللہ اس کے کانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جو ذکر علی لکھتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فقط اتنا نہیں، رسول اللہ کی حدیث ہے من کتب فضیلۃ من فضائل علی ابن ابی طالب یستغفر لهم الملائکہ ما دامت الرسم موجودا، جو کوئی بھی میرے بھائی علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت لکھے جب تک وہ سیاہی موجود رہتی ہے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، جب تک وہ سیاہی رہتی ہے اس کتاب کے اندر فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ذکر علی وہ عبادت ہے۔ خدا کی قسم قرآن میں ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پروردگار عالم اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، حبیب جتنا ہو سکے میری نعمتوں کا ذکر کیا کرو، میں نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں تو تم ان کا ذکر کیا کر۔ یہاں پروردگار عالم یہ حکم دے رہا ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو پروردگار عالم اگر ہم نعمت کا تذکرہ کریں گے تو عبادت نہیں ہوگی، عبادت کریں گے تو نعمت کا تذکرہ نہیں ہوگا، تو دونوں حکم کیسے پورے کریں؟ بھئی اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی ہے، روٹی عطا کرتا ہے، میں کہتا ہوں مجھے روٹی 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 تو عبادت ہوگی؟ جب نعمت کا تذکرہ کر رہا ہوں تو عبادت نہیں ہوگی، جب عبادت کروں گا تو نعمت کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ تو کیوں نہ ہم ایسی نعمت تلاش کریں جس کا ذکر کرنے سے نعمت کا شکریہ بھی ادا ہو اور اللہ کی عبادت بھی ہوتی رہے۔ جی آپ سلامت رہیں۔ خدا کی قسم پوری دنیا میں چھان کر دیکھ لو، تاریخیں کھنگال دو، تفسیریں کھنگال دو، کوئی نہیں ملے گا سوائے میرے مولا علی کے۔ علی اللہ کی وہ نعمت ہے جس کا ذکر کرنے سے اللہ کی نعمت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اللہ کی عبادت بھی ہوتی ہے۔ جی آپ سلامت رہیں۔ لہٰذا 13 رجب المرجب کا دن تھا، علی کی ماں چلتی ہوئی خانہ کعبہ کے قریب گئی، توجہ ہے، اور 13 رجب کو جب گئی تو عباس ابن عبد المطلب اور یزید ابن کالب، یہ 2 شخص تھے، اس کے غلام تھے، 3 شخص کعبہ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ بنت اسد خرامہ خرامہ چلتی ہوئی کعبہ کے قریب آئی اور آ کے رکن یمانی سے طواف کا آغاز کیا۔ طواف مکمل کرنے کے بعد علی کی ماں نے کعبہ کے غلاف کو پکڑا اور کہا اللہم انی مؤمنۃ بک، پروردگار عالم میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیری طرف سے آئی ہوئی کتابوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ لفظ ایمان سے بھی واقف نہیں تھے، اور علی کی ماں کہہ رہی ہے تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیری طرف سے آئی ہوئی کتابوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں، اور میں تصدیق کرتی ہوں اپنے جد ابراہیم خلیل کے کلام کی، اور اے پروردگار عالم تجھے اس گھر کا واسطہ اور اس گھر کے بنانے والے کا واسطہ اور اس بچے کے واسطہ جو میرے بطن میں موجود ہے، جو بطن میں مجھ سے باتیں کرتا ہے، جو میری مشکلات کو حل کرتا ہے، پروردگار عالم میں جانتی ہوں یہ تیری آیات میں سے ایک آیت ہے، پروردگار عالم مجھ پر یہ جو مشکل ہے اسے آسان فرما۔ جیسے علی کی ماں کا یہ اعلان کرنا تھا، اب عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں دیوار کعبہ کچھ ہٹ گئی کچھ پھٹ گئی، جیسے کہ پھٹنا تھا علی کی ماں اندر چلی گئی اور دیوار بند ہو گئی۔
کہتے ہیں ہم گھبرا گئے، ہم دوڑ کے گئے، تالا کھولنے کی بڑی کوشش کی، تالا نہ کھلا، پورے مکہ میں شور کیا۔ جیسے یہ شور ہوا کہ ابو طالب کی بیگم اندر چلی گئی ہے، تالا نہیں کھل رہا ہے۔ کہتے 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں رہی۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، لوگ جوگ در جوگ کعبہ کے قریب آنا شروع ہوئے۔ پورا مکہ پریشان تھا کہ ابو طالب کی بیوی کعبے میں گئی ہے اور اکیلا ابو طالب اپنے گھر میں مطمئن بیٹھا تھا۔ جی پورا مکہ پریشان ہے، اکیلا ابو طالب مطمئن ہے۔ 3 دن کے بعد 16 رجب کا دن ہوا۔ اب وہ رسول کہ جو قرآن انہیں خود نہیں جانتا۔ جی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جب اللہ کی طرف سے 4 کتابیں آئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، پھر قرآن۔ جب اللہ نے تورات کو نازل کرنے کا ارادہ کیا، موسیٰ جی میرا مالک تورات چاہیے، جی مالک چاہیے، کہا کوہ طور پہ آؤ اور آ کر لے جاؤ۔ تو موسیٰ تورات دینے خود گئے۔ جب زبور کو نازل کرنے کا ارادہ کیا، داؤد فرمایا جی میرے مالک زبور چاہیے، جی مالک چاہیے، کہا کہ آگے لے جاؤ۔ انجیل کو نازل کرنے کا ارادہ کیا، عیسیٰ جی میرا مالک انجیل چاہیے، جی مالک چاہیے، کہا کوئی ابو قبیس پہ اور آ کر لے جاؤ۔ بڑا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے، موسیٰ تورات دینے خود گئے، داؤد زبور لینے خود گئے، عیسیٰ انجیل لینے خود گئے، لیکن جب باری نے قرآن نازل کرنے کی تو اللہ نے کہا میرا حبیب تو کہ عام نہیں، تیرا چہرہ و شمس ہے۔ حبیب تو کہ عام نہیں، تیرا چہرہ و شمس ہے، تیری زلفیں واللیل ہیں، تیری آنکھیں مازاد البصر ہیں، تیرا سینہ علم نشرہ کا خزینہ ہے۔ حبیب تیرے ہاتھ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کے مصداق ہیں۔ حبیب تیرے پاؤں لا اقسم بہذا البلد ہیں، تیری سرداری یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین ہے۔ حبیب تو کہ عام نہیں، تو علی سے انا اعطیناک الکوثر ہے، بے سے بشیر و نذیر ہے، کیسے دل کا رسول ہے، سیدنا اور رسول کتاب اللہ زین استغفر میں نبھا دینا ہے۔ میرا محمد تجھے قرآن لینے کے لیے نگارے ہرا میں جانے کی ضرورت ہے، نگارے سور میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کوہ طور میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کوہ ابو قبیس میں جانے کی ضرورت ہے۔ میرا محمد جدھر تو جائے گا قرآن اٹھانا ہے۔ سلامت رہے، کیا بات، ماشاءاللہ۔ حبیب جدھر تو جائے گا قرآن ادھر آئے گا۔ اب وہ مصطفیٰ، بلکہ میں جملہ طویل کروں، اس کا مطلب ہے کہ اگر میرا محمد مسجد میں تو آیت مسجد میں ہے، محمد ممبر پہ تو آیت ممبر پہ، محمد محراب پہ تو آیت محراب پہ، محمد در پہ آیت در پہ، محمد جگ میں آیت جگ میں، محمد چادر میں آیت چادر میں، محمد اشیر میں آیت اشیر میں، محمد غدیر میں آیت غدیر۔ محمد غدیر میں آیت غدیر میں، جدھر جدھر نیا مصطفیٰ جائے گا قرآن پیچھے پیچھے جائے گا۔ وہ مصطفیٰ جو قرآن لینے خود نہیں جاتا تھا، اللہ نے 16 رجب کو حکم دیتے ہوئے کہا میرا مصطفیٰ آج قرآن نہیں، آج علی آیا ہے، آج گھر نہیں بیٹھنا، علی کو خود لینے جانا ہے۔ جی آپ سلامت رہے، آج گھر نہیں بیٹھنا، علی کو خود لینے جانا ہے۔ 16 رجب کو خرامہ چلتے ہوئے رسول خانہ کعبہ میں آئے، آ کے دروازہ کھولا، اندر تشریف لے کے آئے، جناب فاطمہ سے کہا چچی جان میری امانت میرے حوالے کیجیے۔ توجہ ہے، جیسے رسول علی کو اٹھایا، یا یوں عرض کروں کہ لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ نے علی ولی اللہ کو اٹھا لیا۔ جی سلامت رہے، آباد رہے۔ رسالت کے آخری جزدان پر امامت کا پہلا قرآن آیا اور فرمایا یا علی تیری ماں کہتی ہے، اور دیکھیں جیسے ہی مولا علی آئے نا رسول کے ہاتھوں پہ، فوراً علی کی آنکھیں کھول دی۔ کہا علی، فرمایا یا علی تیری ماں کہہ رہی ہے تو 3 دن سے دنیا میں آیا ہے، تو نے آنکھیں نہیں کھولی۔ فرمایا یا رسول اللہ وجہ یہ تھی اگر میں آنکھیں کھولتا تو میں سامنے بتوں کو دیکھتا، میں یہ چاہتا تھا جب میں آنکھیں کھولوں آپ کے چہرے کی زیارت کروں۔ جی سلامت رہیں، آباد رہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے ایک مشہور حدیث ہے
جو اہل سنت کے ہاں بھی ہے, ہمارے ہاں بھی ہے. رسول اللہ مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم. یا علی تو نے مجھے اپنی پہلی نظر کے لیے چنا ہے, میں نے تجھے آج سے اپنے علم کے لیے چنا ہے. تو نے مجھے اپنی پہلی نظر کے لیے چنا, میں نے تجھے اپنے علم کے لیے چنا ہے. اور دیکھیں یقین مانے کہ عجیب بات یہ ہے کہ علی کی آنکھیں بند تھی. جیسے رسول اللہ نے اٹھایا, اب مجھے نہیں پتا کہ علی کو کیسے پتا چلا